السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے فرائض سے متعلق مسائل چل رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے نماز کے فرائض بھی ذکر کیے تھے اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں بھی ذکر کی تھی۔ نماز کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ بہت سارے لوگ اللہ اکبر کے لفظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے اور بہت گڑبڑ کر دیتے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں جہاں پر نماز کے مسائل کو معلوم کرنا ضروری ہے، وہیں پر نماز میں پڑھی جانے والے صورتیں اور نماز میں کہے جانے والے الفاظ کا بھی صحیح تلفظ اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور اسے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کے بجائے وہ اللہ اکبار کا لفظ استعمال کرتا ہے، دیکھیے اللہ ہے لیکن اکبر کے بجائے اکبار کا لفظ استعمال کرتا ہے یا اس سے نکل جاتا ہے، اگر شروع میں نکلتا ہے، شروع میں تکبیر کہتے وقت ہی میں یہ بات ہوتی ہے تو ایسی صورت میں نماز ہی شروع نہیں ہوگی، اور اگر درمیان نماز میں ہو جاتی ہے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان الفاظ کو صحیح طور پر یاد کرنا اور اسے صحیح طور پر زبان پر لانا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 179۔ لیکن اس سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ تو تھی بڑی غلطی کہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبار یعنی لفظ ہی چینج کر دیا گیا، لیکن بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لفظ اور ورڈ چینج نہیں کرتے، لیکن اس میں کچھ کھینچنا اور کچھ کم کرنے کا انداز ہم اپناتے ہیں۔ اس وقت بھی اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیز بھی نماز سے باہر کر دینے والی ہے اور اس سے نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ جیسے بعض مرتبہ لوگ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر یعنی اللہ کا جو شروع والا الف ہے اس پر مد لگا دیتے اللہ اکبر، اور اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر یعنی اکبر پر جو الف ہے اس پر مد لگا کر کھینچتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں چاہے اللہ کے الف پر مد لگا کر کھینچ کر پڑھا جائے یا پھر اکبر کے شروع میں جو الف ہے اس پر مد لگا کر کھینچا جائے، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جس سے بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ نماز سے نکل جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس بارے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایسے الفاظ ادا کرتا ہے اپنی زبان سے تو وہ اسلام کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنے اور صحیح طور پر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی چیز سیکھے بغیر نہیں آتی۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھیں اور اس کے بعد ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں۔ کیا دین اتنا آسان ہے کہ ہم سیکھے بغیر ہی اس کے پریکٹیکل چیزوں کو کرنے لگیں؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھے بغیر کوئی کام نہ کریں، سیکھتے رہیں اور کرتے بھی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم صحیح طور پر ان اعمال کو انجام دینے والے بھی بن جائیں گے۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 179 پر۔